आज से 50 साल पहले ये फार्म हाउस तुम्हारे दादा ने एक अजनबी शख्स से ख़रीदा था। वो शख्स इतनी कम कीमत में फार्म हाउस फ़रोख्त कर रहा था कि इतनी कीमत में इस दौर में बमुश्किल 10 मरले का एक घर ही ख़रीदा जा सकता था। और इसकी वजह हमें कई साल बाद समझ आई। जैसे ही मैं 17 साल का हुआ, बाबा ने मुझे भी अपने साथ फार्म के काम पे लगा दिया। इस फार्म पे मुझे हमेशा एक अजीब सा एहसास रहता, जैसे मुझे हर वक्त कोई देख रहा हो। किसी कोने खड्डे, किसी झाड़ी, किसी बार से हर वक्त मुझे देखे जाने का एहसास होता था। और साथ ही अक्सर मुझे फार्म हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी आवाज़ें सुनाई देती जैसे लकड़ी को किसी नोकीली चीज़ से खुरेदा जा रहा हो। शुरू में तो मैं यही समझता रहा कि ये आवाज़ें चूहों या चचंदरों के लकड़ी के तख्तों पर भागे दौड़ने की वजह से हैं, लेकिन गुज़रते वक्त ये एहसास हुआ कि इन आवाज़ों में भी शिद्दत आती जा रही थी। और इस अजीब व गरीब बेमायनी एहसास में भी पूरा दिन फार्म पे काम करते वक्त मुझे इन आवाज़ों से बुरी तरह से खौफ होती और काम में खलल आता था। मैंने बाबा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने कहा मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ें सुनाई नहीं देती, और ये कहा कि ऐसी आवाज़ें चूहों और गिलहरियों की ही हो सकती हैं। एक रोज़ मैं मवेशियों के अहाते में भूसे वाले हच में मसरूफ़ था कि दाएं तरफ की दीवार में से वही कुर्शन की आवाज़ें सुनाई देने लगी, और हस्ब मामूल जब शुरू हुई तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस रोज़ पहले ही मेरी तबीयत नासाज और मूड ख़राब था। ऊपर से इन आवाज़ों ने जैसे मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि इन आवाज़ों का मनबा पता करके ही रहूँगा। मैं फ़ौरन औज़ारों के शर तक गया और वहाँ से एक आहनी हथौड़ा निकाल दिया, और दीवार पर जहाँ से आवाज़ें उबर रही थी इस जगह पूरी ताकत से हथौड़े के कई वार किए। लकड़े से बनी दीवार कुछ देर में ही टूट गई, और इसके अंदर से एक कोई चीज़ मेरे कदमों में आ गिरी। मैंने देखा तो मुझे हैरत और खौफ का शदीद दचका लगा। वो एक लाश थी, बहुत पुरानी लाश, जिसका सारा गोश्त गल सड़ चुका, और वो देखने में इंतहाई करीहा और बशक्ल मालूम हो रही थी। मगर दीवार के अंदर वो लाश आई कहाँ से? यकीनन जिस शख्स ने उसको कत्ल किया होगा, उसने हट तामीर करते वक्त लकड़ी की 2 परतों के दरमियान उसे पंसा कर कीलों के ज़रिए उस दीवार में चुन दिया होगा। मैं भागता हुआ घर वापस गया और बाबा को लाश की बरामदगी की इत्तला दी। बाबा ने घबराहट में फिलफौर पुलिस को इत्तला कर दी। जब पुलिस एहलकार फार्म पर पहुंचे और हमने उन्हें लाश दिखाई, तो ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर ने लाश की जांच करते हुए कहा कि ये लाश कम से कम 50 साल पुरानी है। पुलिस ने ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश को तहवील में लिया और सरकारी सर्दखाने तक पहुंचा दिया। पुलिस ने हमसे फार्म के साबिक मालिक से मुतल्लिक़ ख्वालिफ तलब की, और बाबा ने उन्हें फार्म की फ़रोख्त की दस्तावेज़ात फ़राहम कर दिए। इसके बाद अल-मुख्तसर ये कि लाश के पोस्टमार्टम के बाद इतना ही मालूम हो पाया कि वो लाश एक जवान औरत की थी, और इसके मरने की मुमकिन वजह दम घुटना हो सकती है। बकौल डॉक्टर्स, इस औरत को यकीनन बेहोशी की हालत में ही दीवार में चुन दिया गया होगा, और होश आने पर उसने घबराहट में दीवार से निकलने की बहुत कोशिश की होगी। बहुत हाथ चलाए होंगे, मगर ना निकल सकी, और दम घुटने से एक भयानक अज़ियतनाक मौत का शिकार हो गई। इसके चंद दिन बाद वो पुरस्कार लाश सर्दखाने से गायब हो गई, और पुलिस को फार्म के साबिक मालिक का भी कोई सुराग ना मिल सका। लेकिन चंद रोज़ बाद फिर से फार्म में वही लकड़ी कुरेदने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और बेटा, फिर शायद ही ऐसा कोई दिन हो कि मैंने इस मकरूह लाश को फार्म में कहीं किसी कोने, किसी कमरे में दीवार कुरेदते ना देखा हो। वो बहुत ख़तरनाक अफरियत है जो नफ़रत की आग में झुलस रही है, लेकिन मैंने और बाबा ने इस अफरियत से बचे रहने का एक तरीक़ा दरियाफ़्त कर लिया, और वो ये था उसे अक्सर नज़रअंदाज कर देना। भले वो अफरियत जानलेवा मखलूक है, मगर वो इसी सूरत इंसान पर हमला और इसका ताक़ुब करती है
جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف دیکھے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے تب سے اب تک یہی روٹین اپنائی ہے کہ جب بھی کبھی مجھے فارم میں کہیں لکڑی کھرچنے کی آوازیں سنائی دیتے یا اس عفریت کی جھلک نظر آتی تو میں اسے یکسر نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جاتا اور اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ اس طرح دوبارہ کبھی مجھ پر حملہ نہیں ہوا۔ بیٹا، وہ عفریت لکڑی اس لیے کھرچتی ہیں کہ اس کی موت بھی لکڑی کھرچتے ہوئی تھی، اور حملہ اس لیے کرتی ہیں کہ اس کا قاتل بھی اسی فارم سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اس عفریت کی نظر تم پہ پڑ چکی ہے، وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ شاید وہ تمہارے گھر اور اسکول تک بھی تمہارا تعاقب کرے، لیکن یہ تعاقب زیادہ لمبے عرصے نہیں چلے گا اگر تم اسے مسلسل نظر انداز کرنے کی عادت اپنا لو تو۔ لیکن ایسا کرنا شاید تمہارے لیے کہیں زیادہ مشکل ہو، کیونکہ ایک تو تم لڑکی ہو اور دوسرا کم عمر ہو۔ چاچو بولتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا، اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس منحوس فارم ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی چاچو کے ہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ چھوٹا سا ایڈونچر میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس شام ہم گھر واپس لوٹ آئے اور تبھی سے میرے لیے خوف و وحشت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس رات میں نے حسب معمول ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد میں نے اگلے دن کے لیے اسکول بیگ تیار کیا اور سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی کمبل اوڑھا ہی تھا کہ مجھے ایسی آوازیں سنائی دیے جیسے کوئی میرے بیڈ روم کے دروازے کو باہر سے کھرچ رہا ہو۔ ساتھ ہی مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگی کہ جیسے کوئی کھڑکی کے شیشے پر انگلی سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے چاچو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں بھینچ لیے اور کمبل کو خوب اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا اور آیات کا ورد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ مکروہ آوازیں سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں پتھروں سے بھری ایک نیم تاریک وادی میں ننگے پاؤں بھاگ رہی ہوں، اور وہیں خونی عفریت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ نوکیلے پتھر لگنے سے میرے پاؤں زخمی ہو رہے تھے اور ان سے خون بہتا ہوا زمین پر میرے قدموں کے نشان بنتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور میں منہ کے بل گر جاتی ہوں۔ آن کے آن میں وہ انفریت میرے سر پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے جسم کا ایک ایک عضو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کے خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بات گھر میں سب سے چھپا کر بھی رکھنی ہوگی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ عفریت میرے گھر میں کسی اور پر مسلط ہو جائے۔ میں نے جاگتے ہی سوچا۔ اس کے بعد سے یہ معمول بنتا چلا گیا۔ مجھے گھر، اسکول، کار، قرض، ہر جگہ اس بلا کی کھرچنے کی آوازیں سنائی دیتی اور چند مرتبہ تو اس کی جھلک بھی دکھائی دی، لیکن میں نے ہر مرتبہ دل پہ جبر کر کے اسے نظر انداز کرنا جاری رکھا۔ تاہم اس سے میری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ میری نیند اور بھوک اڑ چکی تھی، رنگت زرد پڑ چکی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے۔ میں اسکول کے کام میں کمزور ہونا شروع ہو گئی اور میرے گریڈز بھی کمی آنے لگی۔ اس سب صورتحال پر میرے والدین بہت پریشان تھے اور یکے بعد دیگرے کئی ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ سے میرا معائنہ بھی کروایا، تاہم کسی بھی مرض کی تشخیص نہ ہو پائی۔ لیکن مجھے تو ڈاکٹر کے کلینک اور ہاسپٹلس میں بھی وہی منحوس کھرچن کی آوازیں ہی سنائی دیتی۔ 3 ماہ بعد میری حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اسکول انتظامیہ نے مسلسل بری کارکردگی دکھانے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے مجھے مزید پڑھانے سے معذرت کر لی اور اسکول سے میرا نام خارج کر دیا گیا۔ دوسری طرف اب میں اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹلائز کیے بغیر اور کوئی چارہ نہ تھا، اور یوں مجھے شہر کے ایک معیاری اور اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔
میرے پورے خاندان پر میری وجہ سے پریشانی اور تکلیف کا دور شروع ہو چکا تھا اور مجھے اس بات کی بھی الگ شرمندگی تھی، لیکن پھر ایک دن مجھے وہ آواز نہ سنائی دی۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے اور وہ منحوس آواز نہ سنائی دی پھر سے۔ کیا میری تکلیف کے اختتام کا وقت آ پہنچا ہے؟ کیا وہ عافیت میرا پیچھا چھوڑ چکی ہے؟ یا پھر میں موت کے اتنے قریب ہوں کہ مزید کوئی خوف مجھے تکلیف نہیں دے پا رہا؟ اگلے روز میں نے سوچا، لیکن 3 دن گزر گئے اور مجھے وہ آواز دوبارہ نہ سنائی دی۔ 10 سال کے بعد نہ تو مجھے کوئی ایسی آواز سنائی دی اور نہ ہی کبھی اس مکروہ عافیت سے سامنا ہوا۔ جس دن سے مجھے وہ آوازیں آنا بند ہوئی تھی، اسی دن سے میری طبیعت بھی سنبھلنا شروع ہو گئی تھی اور مزید 1 ہفتہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد مجھے صحت بہتر ہو جانے پر ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی چاچو کے ہاں نہیں گئی، اور تو اور میں نے دوبارہ اسکول میں بھی ایڈمیشن لینے کی کوشش نہ کی جس سے میری تلخ یادیں وابستہ تھی۔ مجھے اس سے بھی اچھے اور معیاری اسکول میں بآسانی ایڈمیشن مل گیا۔ اب 10 سال بعد میں ایک پروسیکیوٹر کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ چاچو نے 1 سال قبل اپنا فارم اور گھر کسی کنسٹرکشنز کمپنی کو اچھے داموں فروخت کر دیا، جنہوں نے فارم کو مسمار کر کے فارم اور اس کے ارد گرد کی وسیع زمین پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھ دی۔ چاچو اور ہمارے ہی شہر میں ایک گھر اور چند دکانیں خرید لی۔ بقول ان کے اس عمر میں مجھے اب زیادہ محنت والا کام نہیں ہوتا۔ مجھے اس کمپنی، اس کے کارکنان اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ عرصے بعد مکان خریدنے والوں سے دلی ہمدردی ہے، کیونکہ وہ سب نہیں جانتے کہ بہت جلد ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔